نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بواز بلند صلوات، صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اشرۂ محرم الحرام 1448 ہجری بسلسلہ شہادت عظمیٰ پسند رسول جگر گوشہ علی و بطول خامس آل ابا غریب نینوا مظلوم کربلا شاہ شہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی چھٹی مجلس امام باڑے میں برپا ہے، اور ہماری یہ سعادت ہے کہ عظیم عالم دین سراج العلماء حجت الاسلام پروفیسر ڈاکٹر سید صفت شبر زیدی مدد اللہ علی مجالس اعلیٰ سے خطاب فرما رہے ہیں کہ قبلہ کعبہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہماری یہ مجالس اعلیٰ ہر روز مومنین مرحومین کے سال ثواب کے لیے برپا ہوتی ہیں۔ آج کی مجلس اعلیٰ ہمارے انتہائی بزرگ عنایت اللہ بٹ صاحب جو پچھلے دنوں کلاس کے میں رخصت ہو گئے، مبشر حسین کھوکھر اور جعفر حسین کھوکھر اور ہماری عزیزہ غلام سغرا بنت سلطان علی ہجرا، ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس دور میں عظیم قربانی دینے والے رہبر معظم حضرت آیت اللہ سید علی خامنہئی کے درجات کی بلندی کے لیے بھی بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں بڑے ادب و احترام سے ملتمس ہوں سراج العلماء حجت الاسلام حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر سید صفت شبر زیدی سے کہ وہ رونق منبر ہوں اور اپنے موضوع اسلام اشیر سے غدیر تک خطاب فرمائیں۔ انشاءاللہ آئندہ ایام میں بھی یہ مجالس اعلیٰ سے قبلہ خطاب فرماتے رہیں گے، اور یہ مجالس اعلیٰ کا سلسلہ 12 محرم الحرام تک جاری رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ تمام مجالس اعلیٰ میں شرکت فرماتے رہیں۔ صلوات پر محمد علیہ وسلم۔ ایک سورہ فاتحہ چند مومن و مومنات کے لیے وہ سال گزشتہ تو ہمارے ساتھ تھے اور آج بظاہر ہم موجود نہیں، ان میں بین الاقوامی سطح پر شامل کر لیجیے آیت اللہ خامنہئی، آیت اللہ عیال صاحب صاحب اور جو آپ کے علاقے کے مومن و مومنات ہیں، ان سب کے لیے ایک سورہ ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق
والصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد الممجد الرسول المسدد النبي المجرد الصديق المقدر جد الحسن والحسين ونور الحرمين والصاوي خير خلقه وأشرف بريته وحبيبه وعبده ونبيه ورسوله سيدي سيدكم مولاي مولاكم أبي القاسم محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمير المؤمنين إمام المتقين أبي الحسن علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين والسلام عليهم وعلى جميع عباد الله الصالحين إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وأنذر عشيرتك الأقربين درود پر محمد علیہ محمد ہر ہم ذات بے نیاز کے لیے جو کائنات کا خالق بھی ہے ان کے بعد اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ کے لیے انہیں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ عشرہ محرم الحرام 1448 ہجری کی آج چھٹی مجلس لکھے والا چیمہ کے مومن و مومنات کے شاداب رحمتی ہے۔ سورۃ الشعراء کی آیت 214 جس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اسی آیت کے ذیل میں ہماری بحث اسلام عشیر سے غنی۔ پہلے اسلام کے بارے میں راہ ہموار کی جائے کہ اسلام کیا ہے۔ یاد رکھنا نوجوان دوستو، ہمارے یہاں بعض لوگ جو ہیں وہ امامت سے توحید کی طرف جاتے ہیں، حالانکہ توحید سے امامت کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے علاقے لکھے والا چیمہ میں نیپال کے بادشاہ کا اس کے سربراہ کا سفیر آ جائے تو مجھے بتائیے کتنی رونق ہوگی، کتنی اہمیت ہوگی، انتظامیہ کتنی متحرک ہوگی۔ اگر نیپال کا سفیر آ جائے آپ کے علاقے میں، مالدیو کا آ جائے، بھوٹان کا آ جائے، زمبابوے کا آ جائے تو کیا رونق ہوگی۔ لیکن اگر امریکہ کا سفیر آ جائے تو بتائیے دونوں میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نیپال کا سفیر آئے، حالانکہ پروٹوکول تو برابر ہونا چاہیے کیونکہ امریکہ بھی ملک ہے، نیپال بھی ملک ہے، لیکن جب امریکہ کا سفیر آئے گا تو وہ انتظامات نہیں ہوں گے جو نیپال کے سفیر کے ہوتے ہیں، الگ ہی قسم کے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ امریکی صدر کا نمائندہ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ توحید سے امامت کی طرف آئیں گے تو آسانی رہے گی کہ یہ اس کا نمائندہ ہے جو خالق کائنات ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں پہلے توحید پہ آؤ پھر امامت پہ آنا، تاکہ تم امامت کو سمجھ تو سکو۔ امریکی سفیر کی اہمیت کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ اس کا صدر طاقتور ہے،
اور نیپال کی اہمیت کیوں نہیں کہ اس کی کوئی ملک، اس کی کوئی دنیا میں سنتا نہیں، اس کی طاقت نہیں، لہذا توحید بنیادی چیز، اور اس میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس بنیاد ہے وہ ہے قرآن۔ قرآن کے ذریعے سے توحید کو سمجھو، انبیاء کے ذریعے سے توحید کو سمجھو، اہل بیت کے ذریعے توحید سے سمجھو، اپنی عقلوں کو مت دوڑاؤ بلا وجہ۔ لہذا توحید کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن کو، ہم لوگ قرآن کے بنیادی طور سے واقف ہی نہیں، اور بہت سے چھوٹے بڑے، ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ جو شخص جتنا مشہور ہوتا ہے اتنا بڑا عالم سمجھا جاتا ہے، بھلے اسے کچھ نہ آتا ہو۔ سوشل میڈیا میں جی یہ عالم مشہور ہے، وہ عالم مشہور ہے۔ بڑا عالم کون ہے اس کی پہچان شہرت نہیں ہوتی۔ دو چیزوں سے کسی عالم کو پہچانا جاتا ہے، یا تو اس کی تقریر سے یا اس کی تحریر سے۔ یاد رکھنا، بڑے عالم کی پہچان ہے تو اس کی تقریر ہوتی ہے کہ اس نے ایسی تقریر کی جو علمی تقریر تھی، یا اس نے ایسی کتاب لکھی جو ادبی علمی دنیا میں مانا ہے۔ اب ہمارے چھوٹے بڑے سبھی غلطی کرتے ہیں۔ دیکھیے، اب میں یہ کہوں کہ سورہ فاتحہ پڑھو، بالکل یہ کہوں میں اپنے والد کے لیے سورہ فاتحہ پڑھوانے کو کہوں سورہ فاتحہ پڑھو، دیکھیے عام غلطی۔ کیا غلطی؟ اب میں کہوں سورہ فاتحہ پڑھو تو آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ فوراً کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاتھوں کو اٹھا کے۔ ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہو؟ اگر کہا جائے کہ کسی کے سارے ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھو تو اس میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاتھ کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ دعا کے وقت۔ یاد رکھنا، سورہ فاتحہ تم پڑھ رہے ہو دعا کی حیثیت سے نہیں پڑھ رہے ہو، قرآن کی حیثیت سے پڑھ رہے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آمین نہیں کہتے اس کے بعد۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دعا کی حیثیت سے نہیں پڑھ رہے ہوتے، ہم قرآن کی حیثیت سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب دعا کی حیثیت سے پڑھیں تو آمین کہو، لیکن جب قرآن کی اس سے پڑھا جائے، دعا کی حیثیت سے نہ پڑھا جائے تو نہ تو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے نہ آمین کہنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا تھا نا پہلے دن کہ ہمارے یہاں لوگ بنیاد سے بحث نہیں کرتے۔ اب جب میں نئی بات کہوں گا تو آپ کو عجیب مولوی نئی بات کہہ رہا ہے۔ یہ مت دیکھو نئی ہے یا پرانی، یہ دیکھو وزن ہے یا نہیں ہے۔ جب اللہ کا آخری رسول آیا انہیں 360 بتوں کو چھوڑ دو تو پلٹ کے یہی کہتے تھے ہمارے باپ دادا یہی کرتے آ رہے ہیں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ جو باپ دادا کرتے آ رہے ہیں یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے کہ بتاؤ میری بات میں وزن ہے یا نہیں ہے۔ لہذا رسول نے ان کے ذہنوں کو جھنجھوڑا ہے۔ درود پڑھے محمد علی محمد پہ۔ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں جو بظاہر تو چھوٹی سی ہوتی ہیں لیکن فکری لحاظ سے اہمیت رکھتی ہیں۔ کسی کو پہچاننا اس کے علم سے، اس کے کردار سے، اس کے اخلاق سے پہچاننا۔ توحید اگر لینی ہے تو قرآن سے لو، ابراہیم سے لو۔ دیکھیے ابراہیم سے تبلیغ کا طریقہ بھی لو اور توحید بھی لو۔ ابراہیم جیسا رسول، کتنی عظمت ابراہیم کی، کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم۔ توحید دیکھیے ابراہیم کی، تبلیغ دیکھیے ابراہیم کی۔ سورہ انعام کی آیت فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جب رات کی سیاہی پھیل گئی تو ابراہیم نے ایک ستارے کو چمکتا ہوا ہے۔ دیکھیے گا ابراہیم جیسا رسول، ابراہیم جیسا رسول۔ میں عام مومن عام متقی کی بات، عام نبی عام رسول کی بات نہیں کرتا۔ ابراہیم سورہ انعام فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، ایک چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا ابراہیم نے۔ اور جب چاند کو وہ سورج ستارے کو چمکتے ہوئے دیکھا تو ستارے کو چمک کیا کہا؟ کوكب کہتے ہیں ستارے کو، نجم کہتے ہیں ستارے کو۔ جب ستارے کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کیا کہا ابراہیم نے؟ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ ابراہیم فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، رات کی سیاہی پھیلی، ستارہ چمکا، ابراہیم نے کہا کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، وہ ڈوب گئے، صبح ہوئی وہ چھپ گئے، سحر نمودار ہوئی وہ غائب ہو گئے۔ جب وہ
غائب ہو گیا تو ابراہیم نے کیا کہا؟ لا احب العافین، میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں۔ تبلیغ کا ذریعہ دیکھیے ابراہیم تو ہی پھر ابراہیم نے کیا کہا؟ اب ابراہیم نے فلما رأى القمر بازغا، اب ابراہیم کہتے ہیں میں نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، قمر کو چمکتے ہوئے دیکھا۔ جب چاند کو دیکھا تو کیا کہا؟ پھر وہ ابراہیم نے کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما آفلا، وہ بھی غروب ہو گیا، ابراہیم نے کیا کہا؟ لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر میرا رب میری ہدایت نہ کرتا تو میں یقیناً گمراہ ہو گیا۔ ابراہیم توحید دیکھیے گا۔ اور قمر کس کو کہتے ہیں؟ چاند۔ یاد رکھیں گا، ایک لفظ ہلال، ایک لفظ قمر، ایک لفظ بدر، تین لفظ اسی کے لیے۔ میں نے پہلے دوسری تقریر میں کہا تھا کہ عربی کتنی وسعت ہے۔ ہلال کسے کہتے ہیں؟ پہلی، دوسری اور تیسری کے چاند کو ہلال کہتے ہیں۔ جیسے رویت ہلال کمیٹی ہے، رویت بدر کمیٹی نہیں ہے۔ ہلال کسے کہتے ہیں؟ چاند کی پہلی، دوسری، تیسری تاریخ، یہ ہلال ہے۔ آپ پہلی تاریخ دیں گے ہلال چاند، دوسری تاریخ دیں گے چاند ہلال، تیسری تاریخ کو دیں گے چاند ہلال کہلائے، اس لیے رویت ہلال کمیٹی بنی ہے۔ 13، 14، 15 کا چاند بدر کہلاتا ہے۔ 13، 14، 15 شب کا چاند بدر کہلاتا ہے، اور باقی دنوں کا چاند قمر کہلاتا ہے۔ ابراہیم نے بتایا نہ کوئی ابتدا تھی نہ اعتدال پہ تھا، تو میں نے کہا یہ میرا رب ہے۔ جب وہ چھپ گیا تو میں نے کیا کہا کہ دیکھو اللہ نے میری ہدایت کر دی، ورنہ شاید میں بھی گمراہوں میں ہوں۔ اب دیکھیے اگلی آیت دیکھیے، فلما رأى الشمس بازغا، اب ابراہیم نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا۔ جب سورج کو دیکھا نا تو فوراً ابراہیم نے کیا کہا؟ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے، ستارے سے بھی بڑا ہے، یہ میرا رب ہوگا۔ قرآن نے کیا کہا؟ فلما آفل، وہ چھپ گیا۔ جب وہ چاند بھی کے بعد سورج بھی چھپ گیا، جب سورج بھی غروب ہو گیا، اب ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ یا قوم انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ وہ دعا ہے نا جو ہم جب جانور ذبح کرتے ہیں تو یہی دعا پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے تو اپنا رخ باطل سے ہٹا کر حق کی جانب کر لیا ہے، جو زمین اور آسمان کا خالق ہے، نگہبان ہے، بنانے والا۔ اور پھر ابراہیم کا اگلا جملہ وما انا من المشرکین، میں مشرکوں سے نہیں ہوں۔ تو میں کہوں گا ابراہیم تم تو توحید کا درس دے چکے تھے، یہ وما انا من المشرکین کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب کہہ دیا تھا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں تو زمین اور آسمان کے خالق کی طرف اپنا رخ کیا ہے، اس کو مانا ہے، کافی تھا، توحید تو پوری ہو گئی تھی نا۔ یہ وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو ابراہیم بتلانا چاہ رہے ہیں کہ صرف تولا ہی ضروری نہیں ہوتی، تبرہ بھی لازم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ نہیں، میں بات اپنی مکمل کروں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز شروع کی آپ نے، سورہ فاتحہ پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے تو دوسرا سورہ پڑھا، مثلا سورہ قدر پڑھا، سورہ کوثر پڑھا، حتیٰ سورہ بقرہ چلیے پڑھ لیجیے، آپ نے پڑھا سورہ۔ ابھی آپ آدھے سورہ تک نہیں پہنچے، سنیے گا، آدھے سورہ تک نہیں پہنچے۔ فقہ کتاب کو اٹھا کے دیکھ لینا، آیت اللہ خامنہ، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ فیاض اسحاق، آیت اللہ محسن حکیم، آیت اللہ شریعت مدار، آیت اللہ المنتظری، آیت اللہ خمینی، جس کی چاہے آپ تو اسے دیکھ لیجیے ذمہ داری سے۔ بڑی بڑی کتابوں میں تفصیلی بحث ہے کہ جب آپ نماز کے بعد کوئی سورہ پڑھے، کوئی بھی سورہ، تو آدھا ہونے سے پہلے چاہیں تو اس کو تبدیل کر سکتے ہیں،
मसलन सूरह कदर आपने शुरू किया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। अब आप यहाँ पर पहुंचे, आपने कहा नहीं मैं ये सूरह नहीं पढ़ता, मैं सूरह कौसर पढ़ लेता। अब आपने फिर बिस्मिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाह अलग पढ़नी पड़ेगी, बता चुका हूँ तफसील में। अब आपने फिर बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद इन्ना आतैना कल कौसर आप कर सकते हैं। सुनिएगा, बड़ी अहम मतलब आप कर सकते हैं। पूरे कुरान में कोई भी सूरह आपने शुरू किया, आधे से आगे बढ़ने से पहले उसे बदल सकते हैं। लेकिन अब देखिए अहम दो सूरह ऐसी हैं जिन्हें अगर आपने शुरू कर दिया उसे नहीं बदल सकते। बहुत अहम मसला बयान कर रहा हूं, तवज्जो रखना। दो सूरह, बाकी पूरा कुरान आपने सूरह आधे तक नहीं पहुंचे, बदल के दूसरा सूरह पढ़ लो। इस्लाम शरीयत कहती है, फिक़ह जाफरी पढ़ लो, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर दो सूरह शुरू कर दिए हैं तो उसे छोड़कर दूसरा सूरा नहीं पढ़ सकते। वो दूसरा पहला सूरा सूरह तौहीद और दूसरा सूरा सूरह काफिरून। अब आपने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद, अब छोड़कर दूसरा सूरा नहीं पढ़ सकते। सुनिएगा, बड़ी अहम मसला हल कर रहा हूं। अब आपने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफिरून, ये छोड़कर दूसरा सूरा, इस सूरह के अलावा इन दो सूरतों के अलावा जो, अच्छा क्यों, ऐसा क्यों है भाई? इन सूरों में बात क्या है? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, है सूरह की। लेकिन ये दो सूरह नहीं है। मैंने किताबों में ढूंढा, मुझे नहीं मिला। वजह सब मुझे नहीं मिली कि इसका सबब क्या है कि ये दो सूरतें ऐसी हैं, सूरह तौहीद यानी सूरह इखलास भी जिसे कहते हैं, ये सूरह इखलास, सूरह तौहीद और सूरह काफिरून शुरू कर दी, ये सूरह शुरू कर दी तो बस अब इसे पूरा करना होगा। मैंने वजह ढूंढी, मुझे किताबों में नहीं मिली, मुझे रिवायत में नहीं मिला, मुझे तफसीर में नहीं मिला, मुझे तारीख में नहीं मिला। मैंने सोचा कि इसका फलसफा क्या है। कि मैंने सूरह कदर शुरू की, छोड़ दी, दूसरी पढ़ लिया, सूरह कौसर शुरू की, छोड़ दी, दूसरा पढ़ लिया, सूरह नास शुरू की, सूरह दूसरा पढ़ लिया, सूरह फलक छोड़ी, दूसरा पढ़ लिया, कोई मसला। लेकिन सूरह तौहीद और सूरह काफिरून अगर पढ़ ली तो इसकी वजह मैंने बहुत ढूंढी, नहीं मिली। लेकिन मैंने जब गौर किया ना तो मेरे सामने नतीजा आया कि सूरह तौहीद और सूरह काफिरून में फर्क क्या, याद रखना। तो सूरह तौहीद जो है वो तवल्ला है और सूरह काफिरीन जो है तबर्रा है। आप ये देखिए, उसे छोड़कर दूसरा सूरा, आप समझ में आए तवल्ला और तबर्रा की अहमियत। दुरूद पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पे। बात समझ में आ रही है ना? लिहाजा अहले बैत से सिर्फ मोहब्बत ही काफी नहीं है, इनके दुश्मनों से नफरत की जाए। लेकिन ये वजाहत करूं तहजीब के दायरे में, कुरान, बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। कुरान जब किसी की बुराई करता है ना तो नाम नहीं लेता, सिफात बयान करता है बड़ी चैन से। जहां जहां मेरी आवाज आ रही है, जहां जहां मुझे सुना जा रहा है, कुरान ने कभी किसी का नाम लेकर बुराई नहीं की। अबू लहब नाम नहीं है, फिरौन नाम नहीं है, शैतान नाम नहीं है, किसी का नाम लेकर लानत नहीं भेजी। बड़ी अहम बात कर रहा हूं, समझ लेना इस बात को, तबर्रे से गलत मतलब ना निकाल लो। नाम लेकर कभी किसी की बुराई कुरान ने नहीं की। हाँ, जब तारीफ की है तो नाम लिया है, सलाम हो इब्राहिम पर, सलाम हो यासीन पर, सलाम हो इदरीस पर। लेकिन अब बुराई की है तो नाम, ये तहजीब का दायरा हाथ में रखिएगा कि कभी कहेंगे नाम लाने तबर्रा सही हो गलियों में। कुरान कहता है तुम इनके झूठे खुदा को मत बुरा ऐलान मत करो, गालियां मत दो, गालियां मत दो, गालियां मत दो, वरना ये तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली देंगे। तहजीब बताएगा। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मुझे आगे बढ़ना, मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ, आगे मंजिल बढ़ी। इब्राहिम के बाद नबी आते रहे, जाते रहे, ईसा अलैहिस्सलाम।
عیسیٰ اور محمد کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہے؟ بعض نے کہا 550، بعض نے کہا 500، مجھے اس سے بحث میں 500 سال کہ 550 سال، میں 570 عیسوی میں کہتے ہیں رسول کی ولادت، 571 عیسوی، یہ اختلاف ہوتا ہے، لیکن تقریباً 550 سال، 550 سال عیسیٰ اور محمد فاصلہ۔ اسی زمانے کو کہتے ہیں زمانہ جاہلیت۔ یاد رکھنا، جو ہمارے آیا تھا نا، ہمارے لوگ ترجمہ ہی غلط کرتے تھے، جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا، وہ جاہلیت، وہ جہالت نہیں ہے، جہالت الگ چیز ہے، جاہلیت الگ چیز ہے۔ یہ ہم لوگ جہالت کو نہیں، جہالت جاہلیت، جاہلیت کا زمانہ پھر سن رہے، عیسیٰ سے مصطفیٰ تک کا زمانہ جاہلیت کا زمانہ کہلاتا ہے۔ اس دوران عیسائی کہتے تھے کہ ہم عیسیٰ کی شریعت پر عمل کر رہے ہیں، لیکن نہیں کر رہے تھے، عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ رہے تھے۔ سمجھ میں آئی؟ اس لیے کہا کہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانو، جاہلیت، جہالت نہیں، جاہلیت، جاہلیت کا زمانہ عیسیٰ سے مصطفیٰ۔ اب مشہور یہ کہ اس میں کوئی نبی نہیں آیا اس دوران بیچ میں، لیکن روایت میں آیا ہے کہ نہیں، 3 نبی اس زمانے میں آئے ہیں، اس میں ایک حنظلہ ہے، ایک خالد بن سنان ہے۔ خالد بن سنان کی بیٹی رسول کی خدمت میں بھی آئی ہے، میں تفسیر میں نہیں جانتا، اور ابن عربی نے بھی اپنی کتاب فصوص الحکم میں باقاعدہ اس پر ایک موضوع پر بحث کی ہے، میں اس پر بھی نہیں جانتا۔ مختصر یہ کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف، اور یہاں 40 سال ان کے درمیان گزار دی، بس میں اپنے موضوع پر آگے، 40 سال ان کے درمیان گزار دی۔ 40 سال میں آپ نے دیکھا وہ سماج میں اپنے جو بڑے سے بڑا بدماش بھی ہوتا نا، شریف بن جاتا ہے، انسان ڈھل جاتا ہے، خوف خدا شاید پیدا ہو ہی جائے۔ اس لیے کہا گیا جوانی میں کیا گیا 1 سجدہ، بڑھاپے میں کیے گئے 70 سجدوں سے بہتر ہوئے۔ اصل میں آئی 40 سال اپنا کردار مصطفیٰ نے بنوایا، میں 40 سال تمہارے درمیان رہا، میرا تو باپ بھی انتقال کر گیا تھا، ماں بھی انتقال کر گئی تھی، وہ تو آزادی ہو گئے تھے، جو چاہتے کرتے، کوئی بڑا بھائی بھی نہیں تھا، سن لینا، نہ کوئی بڑا بھائی ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، تو 40 سال کتنی عمدہ اپنا کردار پیش کیا۔ 40 سال کے بعد کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے مانو۔ 40 سال انتظار، کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ مصطفیٰ کا واسطہ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں سے بھی پڑے گا۔ یہ کیا کرتے تھے کفار؟ خود تو بنی ہاشم کے لوگ اور دبدبے کی وجہ سے دور رہتے تھے، یہ مشرکین مکہ، اور اپنے بچوں کو مصطفیٰ کے پیچھے لگا دیتے تھے کہ پتھر مارو۔ اب بچے چھوٹے پتھر مارتے ہیں تو رسول لہولان ہو گئے۔ رسول نے آ کر اپنے جیسے ابو طالب سے کہا کہ یہ مسئلہ ہے۔ ابو طالب نے ان کے بڑوں سے بات کی جا کر، بڑوں نے توجہ سے سنا، کہنے لگے ہم کیا کریں، بچوں کی بات ہے۔ تو نظام قدرت نے بھی فیصلہ کیا، میں بھی اب مصطفیٰ کو ایسا بچہ دوں گا تو تمہارے بچوں کا کچومر نکالے گا۔ اب مصطفیٰ کی عمر ہے 40 سال، علی کی عمر ہے 10 سال۔ سنیے گا اب کیا ہوا۔ اب ابو طالب نے علی سے کہا بیٹا جاؤ مصطفیٰ کے ساتھ، اب ان کی حفاظت کرنا ہے۔ 40 سال کے مصطفیٰ، 10 سال کے ظاہری طور پر علی۔ اب یہ گلیوں میں پھر رہے ہیں مکے کی۔ بچوں کی تربیت تو ویسے انہوں نے ایسی کی تھی کہ پتھر مارنا مصطفیٰ کو دیکھ کر۔ اب مشرکین مکہ کے جو بچے تھے پتھر مارنے لگے، حزب عادت۔ تو یہ پتھر مارنا کس کی خاصیت ہے؟ مشرکین کی۔
وہ دن اور آج کا دن چہرے تو تبدیل ہو گئے, فطرت تبدیل نہیں ہوئی. پتھر مارے, علی آگے بڑھے, بچوں سے وہی بظاہر تو بچہ ہی ہے نا, بچوں کی دنیا میں خبردار پتہ کوئی نہیں مارے. اب بچے بچے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے, جب 10-12 بچے جمع ہو جائیں تو ایک بچے کو نفسیاتی اثر آتا. پھر علی آگے بڑھے, بس اب نہیں مارنا. بچے پھر اور اب علی نے کیا کیا, آگے بڑھے, ایک بچے کو دوسرے بچے پھینکا, دوسرے کو تیسرے پھینکا, کسی کی آنکھ ٹوٹی, کسی کی ناک. اب مشکل صورت, اب تو حالت خراب ہو گئی نا. اب یہ بچے روتے ہوئے گھر گئے, کسی ناک, کسی کان خون بہ رہا ہے, یہ کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, کیا ہو گیا. مشرکین مکہ پریشان, کیا ہو گیا. آپ نے کہا تھا ہم نے تو پتھر مارنا شروع کر دیے تھے, لیکن کیا کرو, علی نے ہماری یہ حالت کر دی. مشرکین نے کہا اچھا چلو ابو طالب کے پاس شکایت کرتے ہیں کہ تمہارے بیٹے نے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا کیا. سب آ گئے ابو طالب کے پاس, اور ابو طالب کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں, دیکھو ابو طالب, تمہارے بیٹے نے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا کیا. ابو طالب سنتے رہے, پھر کہنے لگے بھائی بچوں کی بات ہے, میں کیا ہے نا. اسی لیے 40 سال انتظار کرایا کہ بچہ بھی دے دوں تاکہ حفاظت. 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا, 3 سال خاموش رہے. اب آیت آئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اب تبلیغ کرو رشتے دار, کہ ایسا نہ ہو کہ بیٹے کا نام چراغ دین ہے اور باپ اندھیرے میں مر گیا. اب تبلیغ ہوئی, کیا کریں. اب تاریخ تبری سے پڑھو, یاد رکھنا تاریخ میں پہلی کتاب سیرت ابن اسحاق ہے. یہ پہلی کتاب ہے تاریخ کی جو کسی زمانے میں دنیا میں کہیں نہیں تھی. آخر تحقیق کی گئی, دریافت کیا گیا, وہ مخطوطہ وہاں موجود ہے, اسے لایا گیا. اب یہ دنیا میں اردو میں بھی دستیاب ہے سیرت ابن اسحاق. سیرت ابن اسحاق تاریخ کی باقاعدہ پہلی کتاب ہے, لیکن یہ مختصر ہے. اس کے بعد سیرت ابن ہشام ہے, اس کے بعد تاریخ طبری ہے. تاریخ طبری سے آج تک تمام تواریخ لکھی گئی, اور تواریخ میں یاد رکھنا تعصب اب آ گیا ہے, پہلے تعصب اتنا نہیں ہوتا تھا. لہذا ان تمام تواریخ کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں میں. 1400 سال کی تاریخ صحیح ہے. تاریخ طبری اس میں سب سے بڑی اور سب سے پہلی وسیع کتاب جو تھی وہ تاریخ طبری تھی, 1200 سال پہلے. اب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے قریب رشتہ داروں کو ڈالا. علی ایک دعوت کا اہتمام تھا, 100 بار سن رکھا ہے. مولا نے دعوت کا اہتمام تھا. کتنے لوگ تھے تاریخ طبری میں؟ 40 رشتہ دار, 40 کی دعوت کا اہتمام. اور اہتمام بھی ایک شخص جتنا کھاتا تھا نا اتنا ہی کیا. کھانا تھے 40, انتظام ایک شخص. کسی نے کہا دودھ, کسی نے بکری کا ران وغیرہ وغیرہ, جو بھی کھانا ہو. تاریخ میں بہت اختلاف. اب سب کو کہا لے جا کر کس کے گھر دعوت ہے؟ ابو طالب ہے, آ جانا. ابو لہب بھی آ گیا, ظاہر بات ہے رشتہ دار کا چچا تھا, ابو طالب کا بھائی تھا. ابو لہب بھی آ گیا, رشتہ دار آ گئے, 40 رشتہ دار جمع. اب سب نے کھانا شروع کیا. پہلے تو حیران ہوئے, یعنی ایک آدمی کا کھانا ہے, ہم 40 ہیں, کیسے کھائیں گے. لیکن اللہ نے برکت, سیراب ہو گئے, بچ بھی گیا. جب سب سیراب ہو گئے, کھا پی چکے, مشہور روایت ہے, سب آپ جانتے ہیں. اب اللہ کا رسول تبلیغ کے لیے کھڑا ہوا. جب تبلیغ کے لیے کھڑا ہوا تو ابو لہب اٹھا اور اس نے کہا بس آ جاؤ, چلتے ہیں, ہمارا کوئی واسطہ. مختصر ہے, یہ ہر علاقے میں ہوتا ہے, کھانے کے لیے آ جاتے ہیں, اور جب کوئی اہل علم خطاب کرے اٹھ کے چلے جائے. صحیح ہے نا, اپنے ساتھیوں کو لیا اور چلتے بنے. رسول سمجھتے تھے ان کی فطرت,
کہ صرف تبلیغ کہوں گا آ جاؤ تو نہیں آئیں گے, کھانے پینے آ جائیں گے. سمجھ رہے ہیں نا؟ علی کل پھر اہتمام کرو, پھر اہتمام کیا گیا اسی طرح. کتنے عجیب لوگ تھے, کل پھر آ گئے, ہے نا؟ اب روایت میں تیسری بار چوتھی بار ہوا یا نہیں ہوا اختلاف ہے, لیکن ذمہ داری سے بڑا. تیسری بار پھر کہا علی اہتمام ہوگا. دلچسپ بات یہ کہ تیسری بار پھر آ گئے. بھائی ایک بار برداشت کرو, دوسری بار برداشت کرو, اب تیسری بار شریعت کہتی ہے حکم بدل گیا. بھائی جب شریعت میں یہی ہے نا, جب ایک بار انسان چوری کرے اسے ہاتھ کاٹو, دوسری بار چوری کرے پاؤں کاٹ دو, اب تیسری بار چوری کرے تو کیا کرو؟ تو بعض علماء نے لکھا اس کو قتل کر دو. بہت ہو گئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلی بار چلے گئے, دوسری اب تیسری بار جیسے ہی مصطفیٰ اٹھے, ادھر ابو لہب فوراً اٹھنا چاہا کہ اپنے ساتھی کو لے کر پھر جائے. ادھر ابو لہب اٹھا, ادھر ابو طالب اٹھے. اور دیکھیے ابو طالب کی نگاہ دیکھیے, ایک مرتبہ ابو لہب کی طرف دیکھ کر کہا ابو لہب بیٹھ جا. اچھا ایک بات میں یہاں رک جاؤں گا. بھائی پہلا دن, دوسرا دن, تیسرا دن, بعد میں چوتھا دن بھی لکھا ہے. 3 دن مان لو چلو, 3 دن آئے. تیسرا دن جب یہ رسول اٹھے, ابو لہب بھی اٹھا. ابھی مصطفیٰ نے کیا کہنا ہے یہ تو پتہ ہی نہیں ہے. بھائی ہو سکتا ہے ابو لہب بھائی اس لیے اٹھے ہو, کچھ بتانا چاہ رہے ہو کہ دیکھو میں پورے مہینے دعوت کروں گا, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا ذہن میں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جی میں تم کو انعامات بھی دے رہا ہوں, تحفے بھی دوں گا ساتھ میں کھانے کے. لیکن ابو لہب سمجھ گیا کہ مصطفیٰ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو مشرکین مکہ بھی عجیب تھے, ابھی مصطفیٰ نہ کہنا چاہ رہے ہیں نہ لکھنا چاہ رہے ہیں, سمجھ جاتے تھے کہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں کیا لکھنا چاہ رہے ہیں, اس لیے بولنے نہیں دیتے, اس لیے لکھنے نہیں دیتے. بھائی بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ابھی تو مصطفیٰ نے کچھ کہا ہی نہیں تھا, کھڑے ہو رہے تھے کچھ کہنے کے لیے, لیکن ابو لہب سمجھ گیا کہ کیا کہنے والے ہیں. اب جب ادھر کھڑے, ابو طالب بھی کھڑے ہو کر بیٹھ جاؤ, اب مت اٹھنا یہاں سے. اور مجمع سے کہا کہ دیکھو جب تک مصطفیٰ کی بات مکمل نہ ہوئے کوئی اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا. اور مسکرا کر کیا مصطفیٰ کی طرف دیکھا, کہا یا سیدی یا مولائی جو کہنا ہے کہہ لو. اب میں ایک جملہ کہہ دوں, قدرت کو بھی ابو طالب کی یہ ادا بہت پسند آئی ہوگی اور قسم کھائی ہوگی, ابو طالب آج 40 کے مجمع میں تو نے میرے رسول کو مولا کہا ہے, میں 1,24,000 کے مجمع میں اگر علی کو مولا نہ کہلا دوں تو کہنا کہ سیدی مولائی, ابھی غریب نہیں پہنچا, سیدی یا مولائی جو کہنا ہے کہہ ڈالو. مسکرا کر, یعنی ابو لہب سے بات کرتے ہیں تو سختی کے ساتھ, مصطفیٰ سے بات کرتے ہیں تو مسکراہٹ کے ساتھ. اب تاریخ طویل ہے اس پر. اب حضرت رسول اللہ نے خطبہ دیا, اور خطبہ میں ایک بات کہا, بتاؤ تم میں سے کون ایسا ہے جو میری مدد کرے, اس کار رسالت میں میرا ہاتھ بٹائے. کون ہے ایسا؟ تاریخ میں لکھا ہے, اپنا نظریہ ایک طرف, تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک 13 سال کا بچہ اٹھا, دبلا پتلا سا, میں آپ کی مدد کروں گا. اللہ کا رسول کہتا ہے تاریخ تب انت وسیعی و خلیفتی. اب ابو لہب سننا, ابو لہب ابو طالب سے کہتا ہے, کیا کہتا ہے کہ تمہیں اپنے بیٹے کی اطاعت کرنی ہے. کوئی سمجھے نہ سمجھے, ابو لہب سمجھ گیا تھا, بلا فصل خلافت کا اعلان کر دیا. خلیفت میرا خلیفہ ہے اور تجھے اب اپنے بیٹے کی اطاعت کرنی ہے. ابو لہب کے جملے نے بدلا دیا, ابو طالب کا دین اور ہے, ابو لہب کا دین اور ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد پہ. میں بات سمجھ میں آ رہی
نہیں ہے. ابو طالب کو دیکھیں کیا ہوا, تمہیں اپنے بیٹے کی اطاعت کرنی ہے. یہ نہیں کہ ہمیں اطاعت کرنی ہے, تمہیں اطاعت کرنی ہے. علی اٹھے, علی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان, ادھر اللہ کا رسول کہتا ہے اشہد انک وصی و خلیفتی. تو ایک جملہ کہہ دوں, علی کا جملہ تو پورا عالم اسلام کہتا ہے, مصطفیٰ کا جملہ کوئی نہیں کہتا. ابو طالب کا گھر ہے, ابو طالب کا بیٹا ہے نا, تو بتایا کہ ابو طالب کا دین اور گھر کس کا ہے, ابو طالب کا. اٹھ کے جاتا ہے ابو لہب, ابو طالب کے دین کی. ابو طالب دیکھیے کس قدر, اس لیے بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے ابو طالب نبوت کی منزل پر. بہت ثقیل لفظ ہے شاید, بہت ثقیل جملہ ہوگا, لیکن لوگوں نے لکھا. میں نے ابھی کہا کہ زمانہ جاہلیت میں خالد بن سنان کا زمانہ ابو طالب کے زمانے تک تھا, اس پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے. علامہ تمیمی نے حیات الحیوان میں اس پر تبصرہ کیا ہے, یہ ہمارے مکتب کی کتاب نہیں ہے. حضرت ابو طالب کا ایمان دیکھیے. پھر کیا ہوا, پھر کیا ہوا, اب وہ دشمنی کھل کے سامنے آ گئی. ابو لہب مشرکین مکہ, کفار مکہ کی. اب کیا کرتے ہیں, اب یہ رسول پر اور ظلم اور تشدد. اب ابو طالب کا کام کیا تھا, ابو طالب کبھی عقیل کو مصطفیٰ کے ساتھ رکھتے, کبھی جعفر کو, کبھی علی کو, کہ جاؤ مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ رہے. سنیے گا, تب کہتے اپنے ساتھ کی روایتیں میرے مکتب کی نہیں ہیں. علی کو ساتھ کیا, کبھی جعفر کو ساتھ کیا, کبھی عقیل کو ساتھ کیا, جاؤ مصطفیٰ کی حفاظت. ایک مرحلہ ایسا آیا ابو طالب مصطفیٰ سے بچھڑ گئے. ابو طالب کہیں, مصطفیٰ کہیں. ابو طالب نے مکے کی گلیوں میں ڈھونڈا, کہیں نہیں. نخلستان دیکھا, ریگستان دیکھا, کہیں مصطفیٰ نظر نہیں. پہلے سے سازش بنا چکے تھے مشرکین مکہ کہ مصطفیٰ کو اکیلا پا کر قتل کر دیا. ابو طالب کے خیال میں آیا کہ ایسا تو نہیں کہ مصطفیٰ کو اکیلے پا کر قتل کر دیا ہو. اب دیکھیں روایت بتاتی ہے کہ ابو طالب نے کیا کیا, گھر آئے, نوجوانان بنی ہاشم کا ساتھ آؤ میرے. نوجوانان بنی ہاشم کو ساتھ لیا, کہیں اپنی تلواریں, اپنے خنجر اپنے پاس رکھو اور آؤ میرے ساتھ. سنیے گا, واپس آئے کہاں پر, خانہ کعبہ کے دروازے پر, اور دروازے پر آئے تو دیکھا مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے تھے, کفار مکہ بیٹھے ہوئے تھے. سن لینا, کفار مکہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ ان نوجوانوں کا تم یہاں کھڑے رہو, ان کو وہاں کھڑا کیا اور ان کفار مکہ کو, مشرکین مکہ کو مخاطب کر کر کہا کہ دیکھو میں آخری بار مصطفیٰ کی تلاش میں جا رہا ہوں. اگر مجھے تنہا آتے دیکھا نا ان نوجوانان بنی ہاشم نے, تو یاد رکھنا یہ پھر تمہارا وہ حشر کریں گے, تمہارے سر جو ہیں وہ تمہارے تن پر باقی نہیں رہیں گے. یہ کہنے کے بعد اب ابو طالب مصطفیٰ کی تلاش میں نکل گئے. ادھر دیکھا, ادھر دیکھا, ادھر دیکھا. طبقات ابن سعد لکھتا ہے, میرے مکتب کی کتاب نہیں ہے, کیا دیکھا, ایک غار میں علی, خدیجہ اور مصطفیٰ نماز پڑھ رہے ہیں. آگے مصطفیٰ, پیچھے علی, پیچھے خدیجہ, یہ تین نماز پڑھ رہے ہیں. ابو طالب رک گئے, نماز ختم کرے تو بات کروں گا. ابو طالب وہاں رکے, جیسے نماز ختم ہوئی آگے بڑھے, مصطفیٰ کو سینے سے لگایا, مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑا. مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑا اور سیدھے خانہ کعبہ پر آئے. خانہ کعبہ کے دروازے پر وہ جب مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے تھے نا, سب کو کھڑے ہو کر کیا کہا, الم تعلموا انا وجدنا محمدا نبیا کا موسیٰ, کیا تمہیں معلوم نہیں ہے ہم نے محمد کو ویسا نبی پایا جیسا موسیٰ کو پایا. میں پورا کلام نہیں پڑھ رہا ابو طالب کا, اس کو شوق ہو جا کے دیکھ لے, میں صرف اپنے مطلب کی بات کر رہا ہوں. انا وجدنا محمدا نبیا کا موسیٰ, کیا تم جانتے نہیں ہو ہم نے محمد کو ویسا نبی پایا
جیسا موسیٰ کو پایا. کہ کس نے کہا؟ بھئی یہ تو ابو طالب ہے نا, دنیا نہیں مانتی. اب قرآن آ جا, سورہ مزمل سورہ مدثر پڑھا ہے نا, اب اس کی آیت پڑھوں. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. قرآن نے کیا کہا؟ مسلمانوں ہم تمہارے پاس ویسا رسول بنا کر بھیج رہے ہیں جیسا ہم نے فرعون کی جانب بھیجا تھا. تو قرآن نے کہا مصطفیٰ موسیٰ جیسا, کہا یا نہیں کہا؟ ابو طالب نے بھی کہا مصطفیٰ موسیٰ جیسا. اب یا تو یہ مانو مفہوم ابو طالب نے دیا, قرآن نے لے لیا, یا یہ مانو کہ قرآن نے دیا ابو طالب نے لے لیا. لیکن یہ آیت تو بھی نازل ہوئی نہیں. سورہ مدثر کی انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا, کہ تمہاری طرف ایسا رسول بنا کے بھیج رہے ہیں جیسا فرعون کی جانب بھیجا تھا. ابھی تو یہ آیت نازل ہی نہیں ہوئی. جب نازل ہوگی تو لوگوں کے علم میں آئے گی, تو ابھی تو نازل ہوئی نہیں. اچھا یہ قرآن نازل ہونے سے پہلے ہے کہاں ہے قرآن نازل ہونے سے پہلے؟ تو سورہ بروج کی آیت ہو قرآن مجید فی اللوح محفوظ, یہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. تو ایمان ابو طالب پر بحث کرنے والوں یہ بحث نہیں کرنا کہ ابو طالب مومن تھا یا کافر تھا. بحث کرنا تو یہ کرنا کہ ابو طالب مصطفیٰ کی طرح لوح محفوظ کا عالم تھا یا نہیں تھا. حضرت عمران ابو طالب علیہ السلام صلوات. اور دیگر قرآن تر صلوات. مجھے بہت تیزی سے گزرتا ہے, بہت تیزی سے وہ گزر رہا ہے. میں بات مکمل کر دوں. بھائی موسیٰ مصطفیٰ سمجھ میں آیا؟ تشبیہ سمجھ میں آئی؟ مصطفیٰ سننا, مصطفیٰ موسیٰ جیسا, کیا کہنے ہیں, مصطفیٰ موسیٰ جیسا, علی میں تو نہیں کہہ رہا, شیعہ عالم, شیعہ مولوی, شیعہ مکتب تو نہیں کہہ رہا, گم و نجف کے مولوی تو نہیں کہہ رہے. مصطفیٰ علی نہیں, بس میں یہیں سے مسائل کی طرف بڑھ جاؤں گا. نہیں, تشبیہ وہ جو مکمل ہو جائے, ذہن زندہ روشن رکھنا. مصطفیٰ موسیٰ جیسا, علی ہارون جیسا. اچھا موسیٰ کی امت کون؟ بس اس کو سمجھو, موسیٰ کی امت کون؟ یہودی. سن لینا, توجہ رکھنا. موسیٰ کی امت کون؟ یہودی. موسیٰ کی امت کون؟ یہودی. مصطفیٰ موسیٰ جیسا, علی ہارون جیسا. مصطفیٰ کی امت اب مجھے نہیں معلوم, بس قرآن سے مزاج یہودیت سمجھ لو. یہودیت خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. مزاج یہودیت کیا ہے؟ سورہ بقرہ یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم من السماء. یہ یہودی موسیٰ سے مطالبہ کر رہے تھے براہ راست آسمان سے کتابیں اتار دو, براہ راست توریت کو کتاب اتار دو, براہ راست توریت کو زمین پر اتار دو, ہمیں صرف کتاب خدا کافی ہے. تو اب جہاں بھی کتاب خدا کافی سمجھی جائے, سمجھ لینا یہودیت ہے, اسلام نہیں ہے. وہ شاعری سمجھ رہے ہیں کہ مقرر ضرورت پڑے محمد علیہ خطیب کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. میں کراچی میں پڑھا تھا, وہاں بھی ایک مرتبہ لفظ سے لفظ ملا رہا تھا تو نیچے وہاں بنا رہی تھی ماشاءاللہ پھر سے خطابت الگ ہوتی ہے, شاعری. درود پڑھے محمد علیہ تشبیہ مکمل.
یاد آیا نا؟ بس میں نے مجلس تمام کی، یہیں سے مسائل پہ درم ہو رہا ہے انشاءاللہ کل یہیں سے جوڑو جو ہم اصل موضوع پر آ گئے. پہلے میں نے راہ ہموار کی تھی، زمین زرخیز کی تھی تاکہ بارش کا اثر ہو. سمجھ آئی؟ اب میں یہاں سے آگے بڑھ رہا ہوں. نعرہ لگ چکا تھا کتاب خدا کافی ہے، لہذا بیٹی سمجھتی تھی یہ شاید کتاب کو مان لے. اسی بیٹی نے قرآن سے دلائل دینے شروع کیے. دیکھو اس کی میراث اس کو ملی، اس کی میراث اس کو ملی. جب اسی رسول کی بیٹی اسی قرآن سے استدلال کرتی ہے تو جواب دیا جاتا ہے یہ رسول کی حدیث ہے، نحنو معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا صدقہ. ہم نہ وارث بناتے ہیں نہ بنتے ہیں. جب کہا حدیث لکھ دوں، کہا قرآن کافی ہے. اور جب قرآن کے حدیث استدلال اور کر رہی ہے اسی کی بیٹی، تو ایک حدیث کو پیش کر دیا. آپ خلوص کا اندازہ لگا لیجیے. تفصیل میں نہیں جانا، انشاءاللہ کل یہیں سے آگے بڑھو. کیا سزا ملی بیوی کو آپ کے سامنے ہے. صبت علیہ مسائل لو اللہ. یہ کہنا آسان ہے، سمجھنا مشکل. اس لیے جب کسی امام کے مسائل پڑھے جاتے تھے نا تو وہ یہ کہتا تھا کہ مسائل پورے نہیں پڑھے. پوچھا کیوں بولے کیوں نہیں پڑھے؟ کہ میری جد فاطمہ زہرا کے مسائل نہیں پڑھے تھے. بس میں نے مجلس تمام. یمن کا ایک مشہور شخص تھا، معلومات لیتے جانا، رونا آئے یا نہ. میرا مقصد رلانا نہیں ہوتا ہے، معلومات دینا ہوتا ہے. کیونکہ رونے والا حسین کا نام سن کے بھی رو دیتا ہے، نہ رونے والا پوری مقاتل پڑھ تو تب بھی نہیں رو دیتا. معلومات تو پہنچ جائے کم سے کم. یمن کا ایک شخص تھا، اس کا نام تھا امراء القیس. کیا نام تھا؟ امراء القیس. عرب کا ایک مشہور شاعر بھی امراء القیس تھا، جو استاد مانا جاتا تھا. جب مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کے نزدیک عرب کا سب سے بڑا شاعر کون ہے، تو آپ نے کہا تھا امراء القیس. وہ الگ ہے. لیکن یہ یمن کا نام تھا امراء القیس، کا نام بھی امراء القیس تھا بالاتفاق. اس کی 3 بیٹیاں تھیں. یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کے زمانے میں مدینے آیا. سلنا بڑا اہم بات. امراء القیس یمن سے مدینے آیا مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کے زمانے. اس کی 3 بیٹیاں تھیں، ماہیا، رملہ اور تیسری چھوٹی بیٹی. کیونکہ میں تیسرے نام لوں تو آپ سمجھ جائیں گے. تیسری چھوٹی بیٹی اور کوئی نہیں تھا. ایک دن یہ مسجد سے نکل رہا تھا کہ مولا علی سے ملاقات ہوا مدینے کی گلی. مولا علی اس نے پتہ نہیں کیا دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی، اور مولا علی اس سے اتنے متاثر ہوئے امراء القیس سے کہ اس نے کہا کہ مولا میری 3 بیٹیاں ہیں، میں چاہتا ہوں اچھے گھرانے میں چلی جائیں. سننا امراء القیس. بڑی بیٹی کا نام تھا ماہیا. مولا نے کہا ٹھیک ہے. گفتگو شروع ہوئی، آخرکار مولا علی نے ماہیا سے شادی کر. تاریخ بتا رہا ہوں، تاریخ سن لینا. امراء القیس کی بڑی بیٹی ماہیا سے شادی کر مولا علی سے. چھوٹی بیٹی تھی رملہ، جسے سلمہ بھی کہتے تھے، اور ہمارے بر صغیر میں اسے کہتے ہیں فروا، جسے کہتے ہیں ام فروا. ان کی شادی امام حسن سے کرا دی. تیسری جو چھوٹی بیٹی تھی اس کی، جسے رباب کہتے تھے، اس کی شادی امام حسین سے کرا. دیکھیے اب میں تاریخ پڑھا دیا. ماہیا بڑی بیٹی امراء القیس کی، اس کی شادی مولا علی نے خود کی بڑی بیٹی کی. امراء القیس کی چھوٹی بیٹی رملہ، جسے سلمہ بھی کہتے ہیں، بر صغیر میں ام فروا کہلائی جاتی ہیں، اس سے شادی امام حسن کی کرتے. اور تیسری بیٹی ام رباب امام حسین. اب مجھے بتانے کی ضرورت ہے رباب کا بیٹا اصغر ہے. اب مجھے بتانے کی ضرورت ہے فروا کا بیٹا قاسم. تاریخ بیان کیا ہے.
مایا رملہ جسے ام فروا کہتے ہیں بر صغیر میں، اور ام ربا، یہ امراء القیس کی بیٹی۔ فروا کی شادی امام حسن، اور پھر کیا ہوا؟ قاسم کی ولادت کس کے ہاں؟ رملہ کے ہاں، سلمہ کے ہاں، جسے بر صغیر میں ام فروا۔ ابھی قاسم چھوٹے سے ہیں، 5-6 مہینے کے، امام حسن کا زمانہ ہے ان کی امامت کا، ابھی 5-6 مہینے کے ہیں، تو دودھ نہیں پیتے۔ قاسم چھوٹے سے دودھ نہیں پیتے اپنی ماں کا، فروا کا دودھ نہیں پیتے۔ ماں بھی پریشان ہوئی، کیا بات ہے آج صبح سے میرا بچہ دودھ نہیں پی رہا؟ قاسم فروا کا بیٹا، حسن کا بیٹا دودھ نہیں پی رہا۔ فروا حسن کے پاس آئی، کہ میرے سرتاج یہ 5-6 مہینے کا ہمارا بچہ ہے، آج صبح سے بچہ دودھ نہیں پی رہا، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، کہ نظر تو نہیں لگ گئی۔ امام حسن نے کہا کہ قاسم جو ہے نا مغرب تک دودھ نہیں پیے۔ سن رہے نا، میں تاریخ بیان کر رہا ہوں تو شاید تم نے نہ سنی ہو کبھی، کیونکہ ہمارے ممبروں سے علمی گفتگو ذرا کمی ہوتی ہے تاریخی۔ کہا یہ مغرب تک دودھ نہیں پیے۔ تاریخ میں لکھا، روایت میں آیا ہے، فروا کہتے ہیں میں نے مغرب کا انتظار کیا تو واقعی اس بچے نے مغرب تک دودھ نہیں پیا۔ فروا کہتی ہے میں حسن کے پاس آئی، کہا میرے سرتاج آپ نے سچ فرمایا تھا، اس نے مغرب تک دودھ نہیں پیا، لیکن میرے سرتاج اس کی وجہ تو بتا دیجیے۔ سن لیں نا، اس کی وجہ تو بتا دیجیے کہ آج قاسم نے فجر سے مغرب تک دودھ نہیں پیا۔ تو امام حسن کہتے ہیں اے رملہ آج 10 محرم ہے، جب بھی 10 محرم میں زمانہ آئے گا نا، زمانے رضاعت میں، یہ دودھ نہیں پیے گا، سمجھ گئے؟ قاسم سمجھ میں آ رہا، تفصیل میں نہیں جاتا، وقت ہو۔ آج 10 محرم تھی، لہذا جب بھی 10 محرم ہوگی کہ کھانے پینے میں وہ چیزیں دکھائے گا جو پہلے دکھائے گا۔ قاسم سمجھ میں آئے؟ امام حسن شہید ہوئے، زہر دیا گیا، اپنے بیٹوں کو ظاہر بات امام حسین کے سپرد کیا، لیکن چھوٹا بچہ جو ابھی 3-4 سال کا اس وقت، بعض نے لکھا 1 سال کا قاسم، بہرحال عمر میں اختلاف ہوتا ہے۔ قاسم کو بلایا، کہا بیٹا قاسم تم ابھی بہت چھوٹے ہو، خاندان نبوت میں چھوٹا بڑا ظاہری طور پر کچھ نہیں ہوتا، فکری عمریں ہوتی ہیں، کہ دیکھو جب چچا پر مصیبت آئے نا تو میری نیابت کر۔ اب امام نے وصیتیں کرنی شروع کی، قاسم یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، چچا کو کبھی تنہا نہیں چھوڑنا۔ یہ کہتے ہی دنیا سے سفر کر گئے شب پر، ہائے ہائے میرے قاسم کہا اور مر گئے شب پر۔ اب قاسم امام حسین کے زیر اثر، امام حسین کے زیر اثر آئے، اب امام حسین کا ظاہری امامت کا بنا۔ اب فروا نے خواب دیکھا، رملہ نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے باغوں میں سیر کر رہی ہوں، وہاں ایک گلاب کا پودا دیکھا، خواب میں دیکھ رہے، وہاں ایک پھول دیکھا، وہ پھول تھوڑا اونچا تھا ان کے پاس، انہوں نے توڑنا چاہا نہیں ٹوٹا، ایک مرتبہ پوری زمین پہ گرا وہ پھول اور اس کی پتیاں بکھر گئی۔ خواب دیکھا، سمجھ میں نہیں آیا، امام حسین کے پاس آئی، کہا آقا میں نے خواب دیکھا ہے کہ پھول گرا اس کی پتیاں بکھر گئی۔ سمجھ گئے؟ حسین نے رونا شروع کر دیا، کربلا سے پہلے کربلا، بس میں نے مجلس تمام کی۔ قاسم جب مدینے سے چلے نا
تو قاسم کو کبوتر پالنے کا بہت شوق تھا. حضرت قاسم کو کبوتر پالنے کا بہت شوق تھا. جب یہ مدینے سے چلے نا تو اپنے چچا محمد حنفیہ کو بلایا کہ چچا ہم مدینے جا رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے نا چچا آپ مدینے میں ہیں, میرے جانے کے بعد مغرب کے وقت ان کو دانا پانی ضرور دے دیجیے. 28 رجب کی قافلہ مدینے سے چلا. محمد حنفیہ نے کہا ٹھیک ہے آج تو جا رہے ہو, کل سے میں وہ پانی دانا پانی. جب یہ قافلہ چلا گیا نا, اور جب اگلے دن محمد حنفیہ کبوتروں کو دانا پانی دینے آئے تو دیکھا ایک بھی کبوتر نہیں تھا. بس میں نے مجلس تمام. قاسم بھی حسین کے ساتھ ساتھ باپ کی وصیت یاد کی, چچا کو تنہا نہیں چھوڑا. اور شب عاشور جب امام نے خطبہ دیا, قاسم پوچھتے ہیں چچا میں بھی, کیف الموت عندک, قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ بچے ہیں بھی روایت میں بلوغ کی حد تک ظاہری طور پر نہیں پہنچے. میں بلوغ کا تعلق آنے والے نبوت سے نہیں ہوتا, یہ تو رہتے ہی بالغ ہیں, ہوتے ہی ذہین ہوشیار ہیں, لیکن ظاہری طور پر چھوٹے ہیں نا, کم عمر ہے. بھتیجے تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ چھوٹا بچہ ہے. بچہ کیا کہتا ہے پلٹ کر؟ احلا من العسل, شہد سے زیادہ میٹھی. جب شب عاشور ہر کوئی اپنی ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی تھی نا, تو فروہ نے بھی قاسم کو بلایا, قاسم کل رسوا نہ کر دینا, قاسم خیال رکھنا چچا کا. اور جب صبح عاشور نمودار ہو, رسول کی اور حسین کی جنگی حکمت عملی میں فرق تھا. رسول کیا کرتے تھے؟ جنگوں میں بنی ہاشم کو آگے رکھتے تھے, اصحاب کو پیچھے رکھتے تھے. حسین نے اصحاب کو آگے رکھا ہے, بنی ہاشم کو. کیوں؟ یہ حکمت عملی میں فرق کیوں ہوا رسول اور حسین کی؟ کیوں فرق ہوا؟ یہ سمجھ کبھی سوچا؟ اس لیے سن لینا, اس لیے کہ کربلا میں زندہ رہنا مرنے سے زیادہ مشکل. یہ کہنا آسان ہے کہ بھوک پیاس 3 دن کی, بہت آسان ہی بات کہہ دینا. میں روزے میں دیکھتا ہوں نا فجر سے مغرب تک کیا حالت ہو جاتی ہے, کس طرح غصہ اور بے چینی پھیلتی ہے. اور عرب کی گرمی سمجھتے ہو؟ عرب کی گرمی کیسی گرمی کہ مشہور بات تھی کہ مچھلی کو دریا سے نکالا, عرب کے ریگستان میں دبا دیا, پک جاتی تھی. 3 دن کی بھوک پیاس کربلا والوں کے لیے کتنا مشکل تھا. الاتش کی صدائے کتنا مشکل تھا. دشمن خدا کا پانی پیے, ان کی سواریاں پانی پیے, لیکن نواسہ رسول خانوادہ نبوت پیاسا ہے. ایک کے بعد ایک شہید, ایک کے بعد ایک شہید. فروا بے چین ہے کہ قاسم کا ارادہ بولتا بھی تو نہیں ہو گیا, قاسم خوفزدہ تو نہیں ہو گیا, بچہ ہے بھی, ہو سکتا ہے لاشوں کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جائے, کیونکہ لاش بڑی عجیب ہوا کرتی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں نوجوان دوستو, اگر یہاں سامنے کسی کی سرکٹی لاش پڑی ہو, مجھے بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جو گھر جا کر کھانا کھا سکتے ہیں؟ کھانا کھانے کو دل نہیں کرے گا. آپ کو نہیں پتا یہ کس کی لاش ہے, اس کا مذہب کیا ہے, اس کا دین کیا ہے, یہ ہے کون شخص. لیکن اگر کسی کی لاش ٹکڑے ٹکڑے زمین میں پڑی ہو, آپ نے ایکسیڈنٹ بھی دیکھے ہوں گے, کتنے دنوں تک تو آپ کا دل عجیب ہوا ہوگا, آپ کھا پی نہیں سکے ہوں گے. کبھی سوچنا اس منظر کو کہ آپ کبھی کھا پی نہیں سکے ہوں گے. آپ نے کبھی ہنس کے کتنے دنوں تک آپ نے کبھی ہنس کے بات نہیں کی ہوگی. گھر والے پوچھتے ہوں گے خیریت تو ہے, طبیعت خراب کیوں ہے؟ آپ کہیں گے میں نے ایک حادثہ دیکھا ہے. اندازہ لگا لو ان دکھوں کا کہ کربلا میں جو لاشیں بکھری ہوئی ہیں نا خانوادہ نبوت کی, بیٹا بھتیجا بھائی, حسین کی ہمت دیکھیے.
تم کسی اجنبی کی لاش دیکھ کر بھی اگر مسلی ہوئی لاش دیکھ لو نا تو کھا بھی نہیں سکو گے. حسین کی ہمت. کبھی غور کرنا اس مسئلے پر. یہ کہنا آسان ہے کربلا ہوئی حسین شہید حسین نے لاشیں اٹھائے، یہ بہت آسان جملے ہیں ہم لوگوں کے، لیکن تصور کی دنیا. قاسم ہمیں رسوا نہ کر دینا. قاسم آئے، کہا چچا مجھے لڑنے کی اجازت. کہ نہیں تم حسن کی نشانی ہے. ابھی حسن کے لیے پھر اماں سفارش کر دے، اماں سفارش کر دے. پھر آئے، چچا جان اب تو لڑنے کی اجازت. کہ نہیں ہم لڑنے کی اجازت ہے. بیٹھ گئے کونے میں. سوچا بچے کو کرو، بچہ کونے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. بیٹھ گئے. بعض روایت بتاتی ہے کہ وہ خیال آ رہا کہ بابا نے زبانی وصیت تو کی تھی، ایک تحریری وصیت بھی کی تھی. اس وصیت نامے کو امام کے پاس لائے. کہا چچا اس میں کچھ لکھا ہے، پڑھ لیجیے. لکھا تھا حسین جب میرے قاسم کی ضرورت ہو تو اس کو استعمال کرو. کربلا میں قاسم میری نیابت کرے گا. اب حسین مجبور ہوئے، بڑے بھائی کی وصیت، امام وقت کی وصیت. امام نے کہا جاؤ قاسم ہم تمہیں لڑنے کی اجازت دیتے ہیں. قاسم کا ہاتھ لیا. سن لینا، خیمے کے دروازے پر آئے. تاریخ طبری سے پڑھا ہوں. خیمے کے دروازے پر آئے اور ایک مرتبہ قاسم سے کہتے ہیں قاسم ابھی جانے سے پہلے ایک بات دیکھو. اس سامنے تم دیکھ رہے ہو نا محمد ابن اشد کھڑا ہے. سن لینا، محمد ابن اشد کو نے بتا چکا ہوں. محمد ابن اشد کھڑا ہے نا سامنے. یہ چیز گھوڑے پر سوار ہے نا، تاریخ طبری سے پڑھا ہوں. یہ جو گھوڑے پر سوار ہے نا، یہ جنگ صفین کے بعد جب حسن کوفے میں تھے نا، 1 سال کوفے میں رہے. جب حسن 41 ہجری میں کوفے میں تھے نا، تو یہ محمد ابن اشد نے جب امام حسن کا سامان لوٹا تھا نا تو یہ گھوڑا بھی لے گیا. یہ گھوڑا بھی لے گیا تھا. جاؤ حسن پہلے اپنے باپ کا گھوڑا لے کر آؤ. ادھر محمد ابن اشد ہے، ادھر 3 دن کا بھوکا پیاسا قاسم ہے. کس انداز سے گئے لڑے ہوں گے. ابن اشد سے گھوڑا واپس لے کر آ گئے. دیکھیے قاسم کے باپ بتا رہے ہمارے مصائب نہیں پڑھے جاتے. کیوں؟ میرا مطلب رلانا نہیں ہوتا، تعلیم دینا. ان کے کردار کو دیکھو، ان کی بہادری کو دیکھو. رونا نہ رونا اپنی بات ہے. آپ یہ قاسم گئے گھوڑا لے کر واپس آ گئے ابن اشد سے. اب کہا جاؤ قاسم اب ہم تمہیں رخصت کریں. بس میں نے مجلس تمام. قاسم گئے لڑتے لڑتے ایک مرتبہ زخموں کی تاب لا کر سواری سے گرے. آواز دی چچا جان میرا آخری سلام. جب حسین نے آخری سلام سنا نا، ایک مرتبہ روتے ہوئے مقتل کی جانب بڑھے. روایت بتاتی ہے کہ حسین 3-4 مقامات پہ ایسے ہیں جہاں دھاڑے مار کر روئے ہیں، جہاں چیخ مار کر روئے ہیں. اور ایک یہ وہ مقام ہے جب میرے حسین کی چیخوں کی آواز، ان کے رونے کی آواز دوسروں نے سنی ہے. حسین روتا ہوا قاسم کے پاس پہنچا. بعض روایت بتاتی ہے کہ ابھی حسین قاسم کے پاس پہنچنے بھی نہ پائے تھے کہ مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف. اب مجھے نہیں پتا قاسم کے ساتھ کیا ہوا. قاسم آخری سانسیں لے رہے ہیں. حسین نے قاسم کو اٹھایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. قاسم کی لاش اس طرح سے لے کر آئے سینے سے لگا کر کہ قاسم کے پاؤں کا خط جو ہے زمین پہ خط دیتا ہوا جا رہا تھا قاسم کا پاؤں. اب ایک جیسے ہی آئے فوراً ایک مرتبہ جیسے قاسم کی لاش کو شہدائے بنی ہاشم میں رکھا نا، پروا نے کہا آقا آپ ان کو قبول فرما لیجیے شہادت کو. اور آقا ایک گزارش کروں؟ کہا بولو کیا بات ہے؟ کیا یہ جو کرتا پہنا ہوا ہے نا میرا قاسم، اس کرتے کو مجھے دے دیجیے. کیا کرو گی؟ کیا نہیں آپ مجھے دے دیجیے. قاسم کا کرتا اتارا، ام فروہ کو دیا. ام فروہ نے وہ کرتا محفوظ کر لیا. کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام. جب کوفہ سے واپس مدینے آئے نا تو ایک مرتبہ مدینے آنے کے بعد فوراً کہا مجھے حسن کی قبر پہ لے چلو. حسن کی قبر پہ گئی. پتہ ہے فروہ نے کیا کیا؟ اس کرتے کو سامان سے نکالا اور ایک مرتبہ حسن کی قبر پہ ڈال دیا. آقا یہ قاسم کا کرتا قاسم کی شہادت قبول کر لی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
حسین یا 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 حسین ٹوٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے 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 آل محمد کے گھرانے والے ٹوٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے ترس پانی کو جو کوثر کے پلانے والے ترس پانی کو جو کوثر کے پلانے والے ٹوٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے ٹوٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے اے ترس پانی کو جو کوثر کے پلانے والے ترس پانی کو جو کوثر کے پلانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے ہو گئی شام انہیں شام کے بازاروں میں ہو گئی شام انہیں شام کے بازاروں میں ایک بیمار کو لاکھوں ہیں ستانے والے ایک بیمار کو لاکھوں ہیں ستانے والے جٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے جٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے ترس پانی کو جو کوثر کے پلانے والے ترس پانی کو جو کوثر کے پلانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے پانی تک تو نے نہ مانگا میرے مظلوم حسین پانی تک تو نے نہ مانگا میرے مظلوم حسین خنجروں تیغ سے پیاس اپنی بجھانے والے خنجروں تیغ سے پیاس اپنی بجھانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے ترس پانی کو جو کوثر کے پلانے والے ترس پانی کو جو کوثر کے پلانے
والے آل محمد کے گھرانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے زہرا کہتی بخشوا لوں گی انہیں محشر میں زہرا کہتی بخشوا لوں گی انہیں محشر میں جو میرے لال پہ آنسو ہے بہانے والے جو میرے لال پہ آنسو ہے بہانے والے رک گئے آل محمد کے گھرانے والے رک گئے آل محمد کے گھرانے والے تس پانی کو جو کوثر کے پلانے والے تس پانی کو جو کوثر کے پلانے والے رک گئے آل محمد کے گھرانے والے رک گئے آل محمد کے گھرانے زہرا کہتی بخشوا دوں گی انہیں محشر میں زہرا کہتی بخشوا دوں گی انہیں محشر میں جو میرے لال پہ آنسو ہے بہانے والے جو میرے لال پہ آنسو ہے بہانے والے رک گئے آل محمد کے گھرانے والے رک گئے آل محمد کے گھرانے والے زینب ہے سربراہ نہ چرا کو بجھاؤ 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 سب کہیں زینب ہے سربراہ نہ چرا کو بجھاؤ زینب ہے سربراہ نہ چرا کو بجھاؤ اے کلمہ پڑھنے والوں نہ بازار سجاؤ زینب ہے سربراہ نہ چرا کو بجھاؤ 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 اے کلمہ پڑھنے والوں نہ بازار سجاؤ زینب ہے سربراہ نہ چرا کو بجھاؤ 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 سن لو یہ آ رہے ہیں اذانوں کی صدائیں زہرا کی بیٹیوں کے دہے سر پہ ردائیں یہ عدل رسالت ہے مسلمانوں بتاؤ یہ عدل رسالت ہے مسلمانوں بتاؤ زینب ہے سربراہ نہ چرا
زینب ہے سربراہ چراغوں کو بجھاؤ یہ اجر رسالت ہے مسلمانوں بتاؤ یہ اجر رسالت ہے مسلمانوں بتاؤ زینب چراغوں کو بجھاؤ زینب ہے سربراہ چراغوں کو بجھاؤ کتنے ہی درد لے کے چلے کربوں والا سے رنگ لال ہوا بالوں کا امت کی جفا سے قطروں سے نہ مارو نہ ستم اور یہ ڈھاؤ قطروں سے نہ مارو نہ ستم اور یہ ڈھاؤ زینب سربراہ چراغوں کو بجھاؤ سمجھ کے کہیں زینب ہے سربراہ چراغوں کو بجھاؤ اے کلمہ پڑھنے والوں نہ بازار سجاؤ زینب ہے سربراہ چراغوں کو بجھاؤ زینب ہے سربراہ چراغوں کو بجھاؤ زینب ہے سربراہ چراغوں کو بجھاؤ سن لو یہ آ رہے اذانوں کی صدائیں زہرا کی بیٹیوں کے نئے سر پہ ردائیں یہ اجر رسالت ہے مسلمانوں بتاؤ یہ اجر رسالت ہے مسلمانوں بتاؤ زینب ہے سربراہ چراغوں کو بجھاؤ زینب ہے سربراہ چراغوں کو بجھاؤ یہ اجر رسالت ہے مسلمانوں بتاؤ یہ اجر رسالت ہے مسلمانوں بتاؤ زینب ہے سربراہ چراغوں کو بجھاؤ زینب ہے سربراہ چراغوں کو بجھاؤ مصداق یرید نواسی ہے نبی کے حسنین کی ہم شیر بیٹی ہے علی کے کچھ خوف خدا لو جو کرو پردہ بناؤ کچھ خوف خدا لو جو کرو پردہ بناؤ زینب ہے سربراہ چراغوں کو بجھاؤ زینب ہے سربراہ چراغوں کو بجھاؤ اے کلمہ پڑھنے والوں نوازا سجاؤ زینب ہے سربراہ چراغوں کو بجھاؤ یا حسین 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 اللہم صلی علی محمد وعلی محمد برائے نبی علی و بطول برائے تو ریحان باغ رسول بسجاد و باقی شیع اولیاء بجاد و مقادم برائے رضا برائے تقی و لقی و حسن برائے ظہور امام الزمن پڑھو مل کے تم فاتحہ و درود کہ خوشنود ہو تم پہ رب بدود بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پڑھنے والے اپنے کلام کی تلاوت، اپنے حبیب اور ان کی آل کا ذکر، عزاداری سید الشہداء مرصف عذاب بچھانا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرما، اس کا اجر کثیر عطا فرما. پالنے والے اس کے صدقے میں ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. آج کی مجلس عذاب مخصوص تھی، چند مومنین جو سال گزشتہ رخصت ہو گئے، غلام سغرا بنت سلطان علی انجرا، عنایت اللہ بٹ پلاسکے والے اور دوسرے مومنین، ان سب کے درجات کو بلند فرما. اللہ علیین میں جگہ عطا فرما. حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی کے درجات کو بلند فرما. حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد حسین صاحب کی دانشوری کے درجات کو بلند فرما. پالنے والے ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں مصیبتوں سے چھٹکارا عطا فرما. پالنے والے ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما. پالنے والے بے چینوں کو چین نصیب فرما. پالنے والے پریشان حال مومنین کی پریشانی کو دور فرما. کریم اللہ اپنی عظمت و جلالت کا واسطہ اس امام باڑے کو بنانے والوں کے جو مرحومین ہو چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما. جو موجودین ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کی عمروں کو دراز فرما. پالنے والے مجھے اپنی عظمت و جلالت کا واسطہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. بادشاہ صاحب کی اہلیہ کو صحت کاملہ عطا فرما. حضرت شاہ صاحب کے دختر کو صحت کاملہ عطا فرما. کریم اللہ ڈاکٹر شہباز ان کی اہلیہ کو صحت کاملہ عطا فرما. ملک اعجاز حسین صاحب کی دانشوری کو صحت کاملہ عطا فرما. پالنے والے مجھے اپنی عظمت و جلالت کا واسطہ عابد حسین کو صحت کاملہ عطا فرما. کریم اللہ کراسکے میں ہماری ایک مومنہ بیمار ہے، انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اور جو مومنین ہیں جن کے نام ہم نہیں لے سکے، ذہنوں سے محو ہو گئے، پالنے والے ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. پالنے والا ایک مومنہ اپنے بچوں کے روزگار کے سلسلے میں پریشان ہے، ان کی پریشانی کو دور فرما. کچھ مومنین بیرون ملک پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما. پالنے والے جو بے اولاد مومنین ہیں، انہیں اولاد مدینہ صالح عطا فرما. مولانا محسن رضا کاظمی کو اولاد مدینہ عطا فرما. مولانا ابتدا عباس نقوی کو اولاد مدینہ عطا فرما. پالنے والے آصف محمود شاہ کو اولاد مدینہ عطا فرما. توصیف محمود ناصر محمود کو اولاد مدینہ عطا فرما. زاہد حسین ابن منشی بشیر کو اولاد مدینہ عطا فرما. زاہد حسین ابن حکیم شریف کو اولاد مدینہ عطا فرما. پالنے والے حسنین فقیر کو اولاد مدینہ عطا فرما. پالنے والے عمران رضا امدادری کو اولاد مدینہ عطا فرما. پالنے والے تیمور حسن چیمہ کو اولاد مدینہ عطا فرما. ہمارے نمبردار شہید اللہ کو اولاد مدینہ عطا فرما. کریم اللہ جو مومنین ہیں ان کے نام نہیں لے سکتے، ان سب کو اولاد مدینہ صالح عطا فرما. عزیز گرامی ظفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. ان کی عزاداری کی خدمت کو قبول فرما، اس کی عمر کو دراز فرما. امام زمانہ کی ظہور میں تاجیل عطا فرما. آنے والے مسجد سے محروم میں مسجد بنانے کی توفیق عطا فرما. مسجد بنانے میں مشکلات کو دور فرما. خزانہ غیب سے ہماری مدد فرما. اپنے گھر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. شہداء لبنان، ایران، عراق، پاکستان ان سب کے درجات کو بلند فرما. اطباء عالیہ کی حفاظت فرما. کریم اللہ ہماری یہ کلید عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل